بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نور الازاح، تو اس کا سبق استنجے والا سبق چل رہا تھا، تو اس دن ہم نے استنجا کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، تو آج ہم پڑھیں گے وکیفیۃ الاستنجاء ان یمسح بحجر الاول من جہۃ المقدم الی خلف وبالثانی من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصية مدلات وان كانت غير مدلات يبتدئ من خلف الى قدام والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده اولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج ويسعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يساعد بنصره ولا يقتصر على اصبع واحد والمرأة تساعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي الإرخاء المقعدة إن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما۔ تو ترجمہ دیکھیں، اس سارا ترجمہ ہی کرنا ہے، اتنا مفہوم کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیفیۃ الاستنجاء، کہتے ہیں استنجا کا طریقہ یہ ہے ان یمسح بالحجر الاول من جہۃ المقدم الی خلف، یہ کہ پہلے پتھر کے ساتھ وہ صاف کرے من جہۃ المقدم الی خلف، آگے سے پیچھے کی طرف، یعنی جب پتھر استعمال کرنا ہے، جس جگہ کو آپ نے صاف کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے آگے سے پتھر کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے اور جگہ صاف کرنی ہے۔ ان یمسح بالحجر الاول، یہ کہ صاف کرے پہلے پتھر کے ساتھ من جہۃ المقدم الی خلف، آگے سے پیچھے کی طرف۔ اچھا، وبالثانی، اور دوسرے کے ساتھ من خلف الی قدام، پیچھے سے آگے کی طرف۔ وبالثالث من قدام الی خلف، اور تیسرے سے آگے سے پیچھے کی طرف۔ کب؟ اذا کانت الخصیۃ مدلات، جب کہ انسان کے جو خصیتین ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، خصیتین انسان کے جب لٹکے ہوئے ہوں تب وہ یہ صورت اس طرح کرے۔ اچھا، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ، اچھا اگر اس کے خصیتین جو ہیں وہ لٹکے ہوئے نہ ہوں، يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو وہ ابتدا کرے گا پیچھے سے آگے کی طرف، پیچھے سے آگے کی طرف، اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف۔ یہ ہے استنجا کرنا مرد کے لیے استنجا کرنے کا طریقہ، اور یہ خاص طور پر سردیوں میں جب انسان کے خصیتین سکڑے ہوتے ہیں، اور اگر پیچھے سے آگے کی طرف شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نہیں، آگے سے پیچھے کی طرف، پیچھے سے آگے کی طرف، اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے کی طرف، کیونکہ انسان کو خصیتین سکڑے ہوتے ہیں، تو پھر کوئی مطلب پیچھے سے آگے کی طرف کرے اور خصیتین اگر سکڑے ہوئے نہ ہوں، لٹکے ہوئے ہوں، تو پھر کیا ہوگا، پیچھے سے آگے کی طرف کرے گا تو وہ گندگی جو ہے آگے لگ جائے گی خصیتین کے ساتھ۔ تو اس لیے سردیوں میں جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف، اور گرمیوں میں پیچھے سے، سردیوں میں آگے پیچھے سے آگے کی طرف، اور گرمیوں میں آگے سے پیچھے کی طرف۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ، عورت جو ہے وہ ابتدا کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف، پتھر کا جب استعمال کرنا ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف۔ وجہ خشیۃ تلویث فرجہا، کہ اس ڈر سے کہ اس کی جو فرج ہے وہ گندی ہو جائے گی، یعنی اگر پیچھے سے آگے کی طرف وہ پتھر استعمال کرے، ظاہر سی بات ہے وہاں سے گند آگے کی طرف آئے گا، اور اس کا اگلا مقام بھی کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، گندہ ہو جائے گا۔ خشیۃ تلویث فرجہا، اس کے فرج کے گندہ ہونے کے ڈر سے۔ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر وہ دھوئے گا اپنے ہاتھ کو پہلے پانی کے ساتھ۔ ثم یدلک المحل، پھر وہ جو جگہ ہے جس جگہ استنجا کرنا ہے اس جگہ کو ملے گا، بالماء، پانی کے ذریعے، بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث، ایک انگلی کے اندر والے حصے کے ساتھ، او اصبعین، یا دو انگلیوں کے اندر والے حصے کے ساتھ، او ثلاث، یا تین انگلیوں کے اندر والے حصے کے ساتھ، ان احتاجہ، اگر اس کو ضرورت پڑے، یعنی ایک کی ہے تو ایک کے ساتھ ملے، دو کی ہے تو دو کے ساتھ، تین ہے تو تین کے ساتھ، ان احتاجہ کا ضرورت ہے۔
وَيُسْعِدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الاستنجاء۔ اچھا مرد کیا کرے گا کہ اٹھا لے گا، یُسْعِدُ کا مطلب یہ اٹھا لے گا، الرجل آدمی، اصبعہ الوسطیٰ اپنی درمیانی انگلی کو، یہ جو درمیان والی ہے، ایک انگوٹھا اور ایک انگلی شہادت والی اس طرف ہو جائے، دوسری دو درمیان میں انگلی ہے، تو وہ اٹھا لے گا اپنی درمیان والی انگلی کو علی غیرہا اور انگلیوں پر، فی ابتداء الاستنجاء استنجا کے شروع میں ہی، یعنی شروع میں وہ اس انگلی سے استنجا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ثم یساعد بنصرہ، پھر اس کے ساتھ بنصر کو اٹھائے گا، یعنی اس کے ساتھ والی جو بنصر ہے، ایک ادھر ہے نا شہادت والی، یہ نہیں، دوسری اس کے ساتھ جو بنصر ہے اس کو اٹھائے گا، اچھا بنصر کو۔ ولا یقتصر علی اصبع واحد، ایک انگلی پر اقتصار نہیں کرے گا، یہ ہے مرد کی بات۔ اچھا والمرأۃ تصعد بنصرہا، عورت جو ہے شروع میں ہی اپنی بنصر کو اٹھائے گی، یہ سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو بنصر بولتے ہیں، تو عورت جو ہے سب سے شروع میں ہی اپنی بنصر کو اٹھائے گی۔ وَأَوْسَطَ أَصَابِعَهَا مَعًا، اور ساتھ میں درمیان والی جو انگلی ہے ان کو بھی ساتھ میں اٹھائے گی، اپنی انگلیوں کی درمیان والی انگلیوں کو بھی ساتھ میں اٹھائیں گی، معًا اکٹھے، ایک ساتھ ہی اٹھائے گی، کیوں؟ ابتداء شروع میں ہی، خشیۃ حصول اللذہ، حصول لذت کے ڈر سے، حصول لذت کے ڈر سے، یعنی اگر وہ ایک کا استعمال کرے گی تو معاملہ کچھ اور نہ ہو جائے، اس لیے یہی ہے کہ حصول لذت کے ڈر سے اس کو چاہیے کہ تینوں ساتھ ساتھ اکٹھے ہی دو تین انگلیوں کا استعمال کرے، ایک انگلی کا استعمال نہ کرے۔ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْظِيفِ، مرد اور عورت پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کریں گے، یعنی بہت زیادہ، یہاں تک حتیٰ یہاں تک کہ یقطع الرائحۃ الکریہہ، یہاں تک کہ جو بری بدبو ہے وہ ختم ہو جائے، اور بری بدبو کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ وَفِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ، اچھا ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو مقعد ہے، وہ جو آپ کی جائے نجاست ہے جہاں سے آپ بول و براز کرتے ہیں، وہ اس جگہ کو کھلا رکھیں گے تاکہ جو اندر ادھر ادھر گندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ وفی ارخاء المقعدۃ، مقعد کو کھلا رکھنے میں رکھا جائے گا کب تک؟ ان لم یکن صائما، اگر وہ روزے سے نہ ہو، اگر روزے سے ہے تو تب نہیں۔ اچھا فَإِذَا فَرَغَ، جب روزے سے ہے تو پھر یہ ٹیٹ کر کے رکھے گا، ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے اوپر کو چلا جائے۔ ان لم یکن صائما، اگر وہ روزے سے نہ ہو۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، جب وہ فارغ ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو دوسری مرتبہ دھوئے گا۔ وَنَشَفَ مَقْعَدَتَهُ، اور اپنی جو مقعد ہے اس کو صاف کر لے گا، پونجھ لے گا، قبل القیام، کھڑے ہونے سے پہلے، ان کان صائما، اگر وہ روزے سے ہو تو کھڑے ہونے سے پہلے اپنی مقعد کو صاف کر لے گا۔ آگے کہتے ہیں لا یجوز کشف العورۃ للاستنجاء، اور جو کشف العورہ کا مطلب ہوتا ہے سطر کا کھولنا، تو استنجا کے لیے پورے طریقے پر اپنے سطر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی بندہ یہ ہے استنجا کرنے کے لیے کسی کے سامنے شرمگاہ کو ننگا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر تو استنجا ہی نہیں ہونا، تو لا یجوز و جائز نہیں ہے کشف العورۃ، سطر کو کھولنا، للاستنجاء، استنجا کے لیے۔ وَإِن تجاوزت النجاسۃ مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاۃ، کہتے ہیں کہ اگر تجاوز کر جائے نجاست کا مطلب گندگی، مخرجہا، اس کے مخرج میں، یعنی جہاں سے گندگی نکلتی ہے اس جگہ میں وہ گندگی تجاوز کر جائے، اور وزاد المتجاوز، اور جو تجاوز کرنے والی ہے وہ کتنی ہو جائے؟ علی قدر الدرہم، وہ درہم کی مقدار ہو جائے، یعنی درہم ہے نا، درہم جتنی ہو جائے، ایک یہ 5 روپے کا جو سکہ ہوتا تھا، یہ جو ہے درہم کی مقدار آپ لے لیں، تو کہتے ہیں کہ علی وزاد المتجاوز علی قدر الدرہم، اور جو تجاوز کرنے والی ہے وہ درہم سے زیادہ ہو جائے، لا تصح معہ الصلاۃ، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کب؟ اذا وجد ما یزیلہ، جب اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے وہ اس نجاست کو زائل کر سکتا ہے۔ ویحتال لازالتہ من غیر کشف العورہ عند من یراہ، کہتے ہیں اور وہ ہیلا کرے گا، یعنی بہانہ کرے گا، لازالتہ، اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے، من غیر کشف العورہ، سطر کو کسی کے سامنے کھولے بغیر، ٹھیک ہے، عندہ، کس وقت؟ عند من یراہ، اس وقت جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہو، تو جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس وقت کوئی بہانے شہانے سے وہ بیٹھے گا
کوئی طریقہ اختیار کرے گا اور اس طریقے سے جو ہے استنجا کرے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے واش روم کے اندر یا کسی اکیلی جگہ میں ہے تو تب تو وہ جس طرح ہو سکے اپنا جو ہے نجاست کو پاک کرے۔ اچھا، وَيُكْرَهُ الاستنجاء، اب کچھ چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ الاستنجاء بِعَظْمٍ، کہتے ہیں کہ استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی کے ساتھ، وَطَعَامٍ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، آدمی کے کھانے کے ساتھ، یعنی آدمی کی جو کھانے کی چیزیں اس کے ساتھ، أَوْ بَهِيمَةٍ، یا جو جانور ہے اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، أَوْ آجُرٍ، اور آجر بولتے ہیں اینٹ کے ساتھ بھی مکروہ ہے، وَخَسْفٍ، اور ٹھیکری کے ساتھ بھی مکروہ ہے، وَفَحْمٍ، اور کوئلے کے ساتھ بھی مکروہ ہے، وَزُجَاجٍ، اور شیشے کے ساتھ بھی مکروہ ہے، وَجَسٍ، اور چونے کے ساتھ بھی مکروہ ہے، وَشَيْءٍ مُحْتَرِمٍ، اور ہر احترام والی چیز اس کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، کا دیباجٍ او قطنٍ، جس طرح کہ کپڑا ہو گیا، ریشمی کپڑا ہو گیا یا روئی وغیرہ ہو گئی، ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے بندہ استنجا نہیں کر سکتا۔ اچھا، وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، مگر عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ انسان کا بایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تو پھر وہ دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے۔ وَيَدْخُلُ الْخُلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ، اور کہتے ہیں کہ وہ داخل ہوگا بیت الخلاء میں اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی پہلے بایاں پاؤں رکھے گا اور پھر داخل ہوگا۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ کی پناہ مانگے گا شیطان مردود سے، یعنی وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ دعا پڑھے گا قبل دخولہ، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے۔ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور وہ بیٹھے گا ٹیک لگا کر اپنے بائیں پاؤں پر، یعنی بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے گا۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، اب وہ استنجا کرتے وقت گفتگو بھی نہیں کرے گا مگر ضرورت کی وجہ سے، بہت زیادہ ضرورت ہے تب کرے گا۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا استقبال القبلۃ وَاسْتِدْبَارُهَا، اور مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا۔ وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ وہ کسی عمارت کے اندر ہے، یعنی واش روم کے اندر بھی ہے تب بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یا قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اس طرح سورج جس طرف نکلتا ہے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالْقَمَرِ، چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ وَمَحِبِّ الرِّيحِ، اور جس طرف سے ہوا چل رہی ہے اس طرف بھی منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہوا چل رہی ہے آپ پیشاب کر رہے ہیں تو پیشاب سارا آپ کے منہ پر آئے گا۔ وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہے أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّضَ فِي الْمَاءِ، اور اسی طرح مکروہ ہے کہ بندہ چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کرے پانی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالظِّلِّ، اور سائے میں، یعنی جہاں پر لوگوں نے آ کے بیٹھنا ہے وہاں پر آپ جو ہیں حضرت صاحب نے وہاں پر کیا نام خوشبو پھیلا دی ہے، اپنی گندگی پھیلا دی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالْحَجَرِ، اور پتھر پر بھی کرنا مکروہ ہے۔ وَالطَّرِيقِ، اور راستے میں کرنا بھی مکروہ ہے۔ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، اور پھلدار درخت کے نیچے بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ وَالْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے مگر عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ، اور وہ نکلے گا بیت الخلاء سے اپنے دائیں پاؤں کے ذریعے، یعنی پہلے دایاں پاؤں رکھ کر باہر نکلے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ، اور پھر یہ کہے گا الحمد للہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ آگے ہے فصل فی الوضوء، انشاءاللہ جو فصل فی الوضوء ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ وضو کے فرائض اور یہ ساری چیزیں کل سے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استنجا کے اندر یہ جو باتیں ساری بیان ہوئی ہیں یہ سارے بس آپ نے تھوڑے غور سے ترجمہ دیکھنا ہے اور تھوڑا سا ذہن لڑانا ہے اور جو سمجھ نہیں آتی ہے پوچھ لینا ہے۔ تو بس یہ استنجے کا طریقہ تھا، اور یہ اس وقت تھا جب لوگ پانی وہ استعمال کرتے تھے، پتھر استعمال کرتے تھے۔ آج تو پتھر نہیں استعمال کرتے، آج تو پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو پانی استعمال کرتے وقت بس خوب اپنے آپ کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے پیشاب کے قطروں کو سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ آج بھی ہو سکے تو ٹیشو استعمال کریں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کریں، لیکن پیشاب کے قطرے ہوتے ہوئے کھڑے ہو کر آپ کا وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں پانی بہاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ بندہ پانی بہا دیتا ہے لیکن جو انسان کے جو عضو ہیں اس کے اندر کچھ قطرے جو ہیں